بسم اللہ الرحمن الرحیم. منتخب آیات نمبر 11 سے 15 تک، صفحہ نمبر 33، اور آیات جو شروع ہو رہی ہیں وہ صفحہ نمبر 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33 میں مشقی سوالات ہیں برائے جماعت نہم. اس سے پہلے مشقی سوالات نمبر 1، 2 اور 3 ہو چکی ہیں. یہ مشقی سوالات نمبر 4 ہیں. اس میں صفحہ نمبر 33 میں الف پر لکھا ہوا ہے منظر سوالات کے جوابات تحریر کیجئے. الف، اس میں 3 قرآنی آیات ہیں اور اس کا ترجمہ. منظر آیات میں سے کسی 2 آیات کا ترجمہ تحریر کیجئے. 2 کا ترجمہ پوچھا جا رہا ہے. اس کو ہم لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے. غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اس سے پہلے بھی ہماری جو ویڈیو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. امید ہے کہ آپ میں سے اکثر نے دیکھی ہوں گی، اور ڈسکرپشن میں تمام لنکس لکھے ہوئے ہیں، اس میں موجود ہیں. اس میں سے تمام ویڈیو دیکھی جا سکتی ہیں. اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں. اردو اور اسلامیات جماعت نہم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا، نہ کھاؤ. عقل کھانے کے لیے آتا ہے. لا تأکلوا، نہ کھاؤ. اموالکم، مال، ایک دوسرے کے مال کو. بینکم، آپس میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ. نہ حق مال جو ہے بالباطل، نہ حق مال نہ کھاؤ. ہاں لیکن جب ہم تجارت کرتے ہیں خوشی خوشی سے، آپس کی تجارت سے، وہ جو مال جو ہے اس میں جو لین دین ہوتا ہے وہ جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں. الا، مگر یہ کہ ان تکون تجارتن، کہ آپ تجارت کر رہے ہو، ان تغاض منکم، اور آپ آپس کی خوشی سے. ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان بکم رحیما، تم پر مہربان ہے. ترجمہ، اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی خوشی سے تجارت ہو، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو. بے شک اللہ تعالی تم پر مہربان ہے. اس کے بعد اگلی آیت، یہ بھی سورۃ النساء سے ہیں، اور اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 36، وہ بھی سورۃ النساء کی آخری آیت جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. اس میں فرمایا جا رہا ہے وَاعْبُدُوا، عبادت کرو، بندگی کرو. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا عبادت سے نکلا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا، شرک، اور شرک نہ کرو، بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی اور کا. پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احسانا، احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. وَالْيَتَامَى، یعنی اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور جو نادار ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایوں کے ساتھ. یہاں پہ ہمسایوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک تو وہ ذی القربہ، ایسے رشتہ دار، ایسے ہمسائے جو رشتہ دار بھی ہوں، قرابت والے بھی ہوں. والجار الجنبی، جنوبی، اس سے مراد ایسے ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، اجنبی ہیں، لیکن آپ کے قریبی ہیں، آپ کے گھر میں کے پاس ہی ہیں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور
اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے جو ہیں وہ بھی، جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم جو تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ جو نا اچھا سلوک کرنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی مختارن بے شک اللہ تعالی لا یحب بے شک اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا کس سے؟ من کان مختارن جو اترانے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو اپنا دوست نہیں بناتا. اور فخورا فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دوست نہیں رکھتا. آسان ترجمہ ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو. اس میں جو ہے وما ملکت ایمانکم جو آپ کے قبضے میں جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور بڑائی کرنے والے شخص کو، تکبر کرنے والے شخص کو. اس کے بعد سورۃ مائدہ کی آیات شروع ہو رہی ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 پوچھی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 32 کا جو ہے ترجمہ کیجئے. یہ بھی آسان ہے، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے بات کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک اسی سبب سے، من اجل ذالک اسی سبب سے، اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھا، ہم نے ضروری کر دیا، فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو یہ کہ من قتل نفسا جو بھی قتل کرے گا کسی شخص کو، بغیر نفس او فساد فی الارض یا جو ہے وہ زمین پر فساد کرے گا، بغیر یعنی بغیر کے جان کا بدلہ لیا جائے گا یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے گی اس کو. اگر مثال کے طور سے کسی کا قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. ایک شخص کو قتل کرنے پر گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. اور اگر ایک کی جان بچائی، ومن احیاها اگر ایک کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی. احیا حیا زندگی، حیات اسی سے حیات، تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا کیونکہ ان کے پاس جو ہے ہمارے رسول آئے ہیں، بہت 70,000 کے قریب جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں، بالبینات روشن دلیل کے ساتھ. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمسرفون پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسراف کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان تک جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے دلائل اور کتابیں، آسمانی کتابیں آ چکی ہیں اور رسول بتا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کے بارے میں. اس کے بعد صفحہ نمبر 33 میں الف کا نمبر 2 ہے، ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل، اگر ایک انسان کو بچا رہا ہے گویا پوری انسانیت کو بچا رہا ہے، ایک انسان کو ناحق قتل کر رہا ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے. اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں
جہاں بھی بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں شرک کے فوراً بعد قتل نفس کا ذکر ضرور کیا ہے. اکثر جگہ ایسا ہے جہاں پہ شرک کی بات کی گئی ہے، بھائی شرک نہ کرو، اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے بھائی قتل نہ کرو. جہاں ہمیں شرک سے منع کیا وہیں ناحق انسانی جان لینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، اور ایک جان بچانے کو ساری انسانیت کو بچا لینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. کسی آدمی کا ناحق قتل کرنا ایسا ہے گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے. ناحق قتل کرنے سے انسان کی حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی شخص قاتل اس وقت بنتا ہے جب وہ انسانی خون کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور انسانی رشتے سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہ انسانی خون کا جو ہمارا رشتہ ہے اس کو وہ توڑ دیتا ہے. اس کے دل سے بنی نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ نکل جاتا ہے، اس کے دل میں وہ ہمدردی نہیں انسان کی، اس لیے تو وہ کسی کو قتل کر رہا ہے، قاتل بن رہا ہے، اور اس کے سامنے صرف اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. ایک روایت میں یہ کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے. اس لیے انسان کو ہم سب کو بچنا چاہیے کہ ایسے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. قرآن جو آیا ہے اس پر عمل کیا جائے. اس کے بعد صفحہ نمبر 33 میں ایک اور سوال جو ہے نا، قرآن کریم میں امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے لیے کون سی سزائیں مقرر کی ہیں؟ معاشرت کے اندر امن قائم کرنا ہے، اب وہ امن کے اندر خلل پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر خلل رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو اب ان کے لیے کون کون سی سزائیں ہیں؟ قرآن مجید میں امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے لیے 4 سزائیں مقرر کی گئی ہیں. نمبر 1، ان کو قتل کیا جائے. قتل کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ بھائی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اگر وہ زمین پر فساد کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا، تو اس کو جو ہے قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، سولی پر، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، او ينفوا من الارض، یا جلا وطن کر دی جائے. یہ 4 سزائیں جو ہے بتائی گئی ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں. یہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. اس آیت میں جو عرض سے مراد ہے وہ جگہ ہے ملک یا ریاست، کسی بھی جگہ پہ جو اسلامی حکومت وہاں پہ قائم ہو اور جس میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داریاں اسلامی مملکت میں ہوں، تو وہاں پہ اگر کوئی فتنہ و فساد کرنے والے ہیں اور جرائم کر رہے ہیں ان کو شرعی سزا دی جائے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا یا ہر قسم کا فتنہ و فساد کرنا بدترین جرائم ہے، اور ملک کو اور مجرم کو ان سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی. ان 4 میں سے وقت کے جو قاضی ہے یا کورٹ یا عدالت وغیرہ جو ہیں جج صاحبان، وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے سزا دے سکتے ہیں موقع میل کے مطابق. تو یہ 4 سزائیں ہیں: قتل، سولی پر چڑھانا، ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ لیا، اور پھر جلا وطن کر دی جائے. جیسے پہلے جو ہے بایاں ہاتھ، پھر بایاں پاؤں، دایاں ہاتھ دایاں پاؤں. اس کے بعد صفحہ نمبر 33 میں الفاظ معنی. پہلے ہے لا تأکلوا، نہ کھاؤ، نہ کھائیں.
مختالن اترانے والا، مسرفون حد سے بڑھنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، خزیٌ رسوائی، تقدروا تم قابو پاؤ گے، تم قدرت پاؤ گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 34 میں جیم منزل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ نمبر 1، یتیم کے مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ یتیم کے مال کی حفاظت و وراثت میں ملنے والے یتیم کے مال کی حفاظت اس کے کفیل کی ذمہ داری ہے۔ جو کفیل ہے، جو اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کا چچا، تایا، ماموں جو بھی ہے، جس کے بارے میں روز قیامت سخت ترین پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، بڑے احتیاط سے خرچ کرنا، جب وہ بڑے ہوں ان کو اس وقت دینا، جب وہ مانگ رہے ہوں ان کے اندر عقل سمجھ بوجھ آ جائے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور یتیموں کی پرورش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ بس اگر تم ان میں عقل مندی دیکھو، سمجھداری ہے، بلوغت و رشد پایا جا رہا ہے، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ خود مطالبہ کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھایا جائے۔ تو نساء ہی میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتیموں کا مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مفہوم تحریر کرو۔ ایک سوال ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، جیسے کہ اس میں پوچھا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ النساء میں آیت نمبر 29 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس کے بارے میں جو ہے پوچھا جا رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح دوسروں کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ ناحق قتل مت کرو، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں وہ بھی قتل ہوگا، قصاص دیا جائے گا، اس کو جو ہے نا مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی، سوسائڈ کرنے کی بھی ممانعت کی، بھئی سوسائڈ نہیں کرنی۔ دوسرے کے بدلے قتل ہونے سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کر دے، چنانچہ یہ تمام صورتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 34 میں ایک اور سوال، مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے کون کون سے ہیں؟ کون کون سے طریقے ایسے ہیں جو ناجائز طریقے ہیں، تاکہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو مال حاصل کرنے کے جو ناجائز طریقے ہیں وہ یہ ہے، چوری وغیرہ کرنا، ڈکیتی، مال کو جو ہے نا غصب کر لینا، چھین لینا، لوٹ مار کرنا، رشوت سے جو ہے نا مال حاصل کرنا، سود کے ذریعے، جھوٹ، دھوکہ بازی سے، ذخیرہ اندوزی سے، چور بازاری سے، جوئے سے، ملاوٹ سے، ناپ تول میں کمی وغیرہ کے ذریعے جو مال حاصل کیا جاتا ہے، جو مال و دولت حاصل کی جاتی ہے، وہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ لہٰذا اسلام نے ہمیں ان سے بچنے اور حلال مال کے حاصل کرنے کی تاکید کا حکم کیا۔ ہمیں حلال مال حاصل کرنا ہے، حرام مال سے بچنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 34 میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ نمبر 1 ہے آمدنی کا ناجائز طریقہ، رشوت ہے۔ یہ حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ ابن السبیل، سبیل بولتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا جو بہت زیادہ سفر کرتا رہتا ہے، مسافر۔ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ بے گناہ کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ ایک کو بچایا جا رہا ہے تو سب کو بچایا جا رہا ہے، پوری انسانیت کو۔ ایک کو قتل کیا جا رہا ہے بے گناہ تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو لازمی آگے بھی شیئر کیجیے، خاص طور پر جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.